اور ایک ہے اللہ سے شکوہ۔ ائمہ اہل بیت نے جو اللہ کو پہچانتا جائے گا پھر خدا سے ناراض نہیں ہوگا۔ جناب یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اللہ سے میں شکوہ کروں، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اور یہ شکوہ یاد رکھیے، یہ اس کے دو طرح سے معنی ہوتے ہیں۔ ایک شکوہ یہ ہوتا ہے کہ حالات کا جو لوگوں نے کیا ہے اس کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں تاکہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور ایک ہے اللہ سے شکوہ، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے شکوہ کرنا وہ بے خبر جو اللہ کو کے بارے میں علم نہیں رکھتا اس کا کام ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے جو اپنی روایات میں ہمیں بتایا ہے اس میں کیا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ راضی رہے۔ جو اللہ کو پہچانتا جائے گا پھر خدا سے ناراض نہیں ہو۔ اگر کوئی مشکل آئے گی وہ کہے گا یہ مشکل میری آزمائش ہے اور خدا مجھے اس کا اجر دینا چاہتا ہے، اور وہ اجر اس سے گزرے بغیر، امتحان دیے بغیر تو نہیں نمبر ملتے، اور امتحان دیے بغیر تو نہیں مثال کے طور پر عہدے ملتے۔ تو خدا نے مجھے کہیں پہنچانا چاہتا ہے لہٰذا میری آزمائش لے رہا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے ما رأیت الا جمیلا، تو بی بی نے فرمایا تھا کہ میں نے سوائے کربلا میں سوائے جمال کے، حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ یہی بات کہ اللہ نے تو ہمیں وہ ایسا مقام دینا ہے، اور اس آزمائش اس مقام کے لیے اور کوئی اس میں قابلیت ہی گویا اللہ نے نہیں پائی۔ تو یہ معنی ہے اس کا جو فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شکوہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھ رہا ہوں، نہ کہ اللہ سے شکوہ کر۔ اللہ کے نبی ہے حضرت، لہٰذا میں کہا کرتا ہوں بعض لوگ جو تقریر میں مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے جملے ائمہ سے نقل کر دیتے ہیں جس میں اللہ سے شکوہ ہوتا ہے۔ یہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ ان کا جملہ یہ ہوتا ہے رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ، اے اللہ تیرے فیصلوں پر ہم راضی ہیں اور تیرے حکم کے آگے ہم تسلیم ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا گھڑا ہوا کہ ایسی حرکتیں جس میں ایسا بنا کے دکھایا جائے جیسے ایک بے صبرہ انسان کرتا ہے، وہ چیز مصائب میں پڑی جائے کہ جو عام بندہ بھی کرے تو انسان کو حیرت ہوگی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایسے جملے کہ جو اللہ سے شکوے کے ہوں، اللہ پر اعتراض لازم آتا ہو، یہ سب لوگوں کے اپنے گھڑے ہوئے، وہ بہترین پیکر صبر اور پیکر رضا ہے۔ اور وہ جو قرآن کی آیت امام حسین علیہ السلام کے لیے پڑھی جاتی ہے اور حق بھی یہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کون ہوتا ہے؟ جس کو ذرہ برابر بھی اضطراب نہ ہو اپنی حالت پر کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں، میرے اندر کوئی خرابی نہ، مطمئن۔ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا، کس حالت میں؟ راضیتاً، راضیتاً یعنی تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اس حال جو رب سے راضی نہ ہو وہ نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا۔ مرضیہ، اور تیرا رب تجھ سے راضی، یعنی دو طرفہ اس رضایت کے اور رضا کے اور رضوان کے ماحول میں تو میرے پاس واپس آ جا۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی۔